آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ان دعووں کے بارے میں ہے جو ایک یوٹیوب ویڈیو گلوبل ٹروتھ چینل کی اس کے ٹرانسکرپٹ میں ملتے ہیں۔ جی اور یہ دعوے بہائی بچوں کی کلاسز میں استعمال ہونے والے گیتوں سے متعلق ہیں۔ خاص طور پر یہ الزام کہ یہ گیت وہ غیر بہائی بچوں کو، مطلب مسلم، عیسائی، ہندو پس منظر والے بچوں کو بہائیت کی طرف لانے کا ایک ذریعہ ہیں۔ بالکل، اور اسے اخلاقی تعلیم کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا؟ تو آج کی ہماری بات چیت اسی ویڈیو ٹرانسکرپٹ پر ہے۔ اس میں ایک بہائی گیتوں کی کتاب کا تجزیہ ہے جو مبینہ طور پر آسٹریلیا کی ایک ویب سائٹ bahaibooks.com.au سے ملی، اور کہا گیا ہے کہ یہ گریڈ 2 کے بچوں کی کلاسوں کے لیے تجویز کردہ ہے۔ ہمارا مقصد آج یہ دیکھنا ہے کہ اس ماخذ میں یعنی ویڈیو ٹرانسکرپٹ میں ان گیتوں کے مواد اور ان کے پیچھے چھپے مبینہ ارادوں کے بارے میں کیا دلائل دیے گئے ہیں۔ اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم یہاں صرف اس گلوبل ٹروتھ ویڈیو ٹرانسکرپٹ کے دعووں کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم ان کی تصدیق یا تردید نہیں کر رہے۔ جی بالکل، مقصد صرف ماخذ کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہے۔ صحیح۔ تو یہ گفتگو اہم اس لیے ہے کہ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ تعلیمی مواد خاص کر مذہبی حوالے سے نوجوان ذہنوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس ماخذ کا بنیادی دعویٰ کیا ہے؟ دیکھیے، ماخذ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ گیت جو بظاہر اخلاقی تعلیم کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، وہ دراصل ایک اب کہہ لیں سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ حکمت عملی کس قسم کی؟ مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ غیر بہائی بچوں کے ذہنوں میں بہائی عقائد، خاص طور پر بہاءاللہ کی حیثیت اور بہائی تعلیمات کو وہ آہستہ آہستہ راسخ کیا جائے۔ ماخذ اسے ذہن سازی یا انڈاکٹرینیشن کہتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ بچوں کو ان کے اصل مذہب سے ہٹانے کی ایک پوشیدہ کوشش ہے جس میں گیتوں کا استعمال بہت اہم ہے۔ یہ تو مطلب کافی سنگین الزام ہے۔ کیا ماخذ نے کوئی ٹھوس مثالیں دی ہیں اس گریڈ 2 کی گیتوں کی کتاب سے؟ جی ہاں، کئی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ ایک اہم بات جس پر زور ہے وہ ہے بہاءاللہ کی شخصیت کو کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا؟ گیتوں کے نام بتائے گئے ہیں، جیسے بہاءاللہ، دی پرومس، دی سنگنگ ونڈ، اور ایک سوالیہ انداز میں ہو از دا پروفٹ آف گاڈ فار ٹوڈے، یعنی آج کے دور کا نبی کون ہے؟ جی مافظ کے مطابق ان گیتوں میں بہاءاللہ کو صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں بلکہ آج کے دور کے لیے موعود یعنی پرومسڈ ون یا خدا کا نبی یا پھر خدا کی شان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ماخذ کا کہنا ہے کہ یہ براہ راست بچوں کے پہلے سے موجود عقائد کو چیلنج کرتا ہے۔ بالکل، ماخذ کی تشریح یہی ہے کہ بہاءاللہ ہی حیثیت کو اس طرح پیش کرنا یہ مذہب تبدیل کروانے کی ایک کلیدی حکمت عملی ہے۔ حیثیت کے علاوہ؟ حیثیت سے آگے ماخذ ان گیتوں کا بھی ذکر کرتا ہے جو مبینہ طور پر بچوں میں بہاءاللہ کے ساتھ ایک ذاتی گہری وابستگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذاتی وابستگی کیسے؟ مثال کے طور پر گیت ہیں I have found بہاءاللہ، یعنی میں نے بہاءاللہ کو پا لیا ہے، اور Will you give your life، کیا تم اپنی زندگی دو گے؟ اچھا۔ ماخذ کی دلیل یہ ہے کہ یہ گیت بچوں کو خاص طور پر بہاءاللہ سے وفاداری سکھاتے ہیں، اور یہ وفاداری ممکنہ طور پر والدین کی رہنمائی یا ان کے اپنے مذہبی پس منظر سے وہ ٹکرا سکتی ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ ذاتی وابستگی کا مطالبہ، اور پھر وہ نئے دن یا سنہری دور کا بھی ذکر ہے گیتوں میں، جیسے یس آئی بلیو یو اور تقاضانی۔ جی ماخذ اسے مذہب کی تبدیلی سے کیسے جوڑتا ہے؟ ماخذ ان الفاظ نیا دن، سنہری دور کو بہائی تصور وحدت عالم سے جوڑتا ہے، لیکن تنقیدی انداز میں۔ مطلب؟ ماخذ کہتا ہے کہ اس سے مراد ایک ایسا مستقبل ہے جو بہائی اصولوں پر متحد ہوگا، جسے ماخذ نے بہائیوں کا نیا عالمی نظام کہا ہے۔ نیا عالمی نظام؟ جی، ماخذ کا تاثر یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہی مستقبل جو بہائی قیادت میں ہوگا وہی حتمی اور مطلوبہ ہے۔ اور کیا یہ بات فعال طور پر عقیدہ پھیلانے تک بھی جاتی ہے؟ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ماخذ کہتا ہے بچوں کو مبلغ بنایا جا رہا ہے۔ جی بالکل، ایک گیت ہے لک ایٹ می۔ ماخذ کی دلیل ہے کہ یہ گیت بچوں کو نہ صرف خود ایمان لانے پر اکساتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی فعال طور پر بہائی عقیدہ سکھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اچھا۔
اور اپنے رب کی خدمت کرنے کی بھی۔ ماخذ کے مطابق رب سے مراد یہاں بہاء اللہ ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ انہیں صرف پیروکار نہیں بلکہ مبلغ بننے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ماخذ نے بہائی قیادت کے ڈھانچے کے ذکر کو بھی نوٹ کیا ہے۔ یہ تو بچوں کے گیتوں کے لیے کافی مخصوص بات لگتی ہے۔ بالکل، گیت دی پرومس میں مبینہ طور پر عبدالبہا، شوقی افندی اور خاص طور پر یونیورسل ہاؤس آف جسٹس کا ذکر ہے جو اسرائیل میں ہے۔ ماخذ کا موقف ہے کہ یہ صرف تاریخی معلومات دینا نہیں ہے بلکہ یہ موجودہ بہائی انتظامی ادارے کی اطاعت سکھانے کی کوشش ہے۔ اچھا۔ اسی طرح ایک اور گیت ہے او سیکر یعنی اے متلاشی۔ اس میں بچے کو روشنی یا سچائی کے متلاشی کہنا ماخذ کے نزدیک بچے کو یہ احساس دلانے کی ایک تکنیک ہے کہ اسے اس سچائی کی ضرورت ہے جو بہائی پیش کر رہے ہیں۔ تو ان تمام نکات کو اگر ہم جوڑیں تو ماخذ ان بچوں کی کلاسوں کو مجموعی طور پر کس طرح دیکھتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ کلاسز صرف وہ معصومانہ سرگرمیاں نہیں ہیں بلکہ یہ بہائی مذہب پھیلانے کی ایک بنیادی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ بنیادی حکمت عملی؟ جی، پیش کردہ دلیل یہ ہے کہ ان گیتوں میں ایک منظم طریقہ کار نظر آتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نوجوان غیر بہائی ذہنوں میں اور ممکنہ طور پر والدین کی مکمل آگاہی یا مخصوص مذہبی مواد کی سمجھ کے بغیر جی، بہائی عقائد، بہاء اللہ سے وفاداری اور بہائی تنظیم کی اطاعت کو اخلاقی تعلیم کے پردے میں آہستہ آہستہ داخل کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ گلوبل ٹروتھ ویڈیو ٹرانسکرپٹ یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ اس مخصوص بہائی گیتوں کی کتاب میں ایک واضح دانستہ پیٹرن ہے جس کا مقصد غیر بہائی بچوں کو گیتوں کے ذریعے اخلاقی اسباق کی آڑ میں مذہب تبدیل کروانا ہے۔ بالکل، اور یہ تجزیہ جو میں پھر کہوں گی کہ مکمل طور پر فراہم کردہ ماخذ پر مبنی ہے، ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لاتا ہے جو ماخذ خود بھی اٹھاتا ہے کہ مذہبی تعلیم اور ذہن سازی یعنی انڈوکٹرینیشن کے درمیان وہ نازک لکیر کہاں ہے، خاص طور پر جب معاملہ مختلف عقائد رکھنے والے نابالغ بچوں کا ہو۔ صحیح۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ غیر نصابی پروگراموں میں جو مواد استعمال ہوتا ہے اس کی جانچ پڑتال میں والدین اور اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہے۔ جو چیز بظاہر آفاقی اقدار لگتی ہیں وہ اس ماخذ کے مطابق بہت مخصوص اور ممکنہ طور پر تبدیل مذہب پر مبنی مذہبی پیغامات لیے ہو سکتی ہیں۔